پانی پینے کی سنت آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں گلاس پکڑیں. اگر جگ سے آپ ہی پانی لے رہے ہیں تو جگ کو الٹے ہاتھ میں لیں اور سیدھے ہاتھ میں گلاس لیں. چاہے آپ خود پینا چاہتے ہوں یا کسی کو دینا چاہتے ہوں تو طریقہ سن لیں. جگ الٹے ہاتھ میں پکڑیں، گلاس سیدھے ہاتھ میں پکڑیں اور پھر بسم اللہ کہہ کر آپ گلاس میں پانی ڈالیں. دیکھیے ہر کام میں بسم اللہ سنت ہے، ہر کام میں بسم اللہ برکت والی چیز ہے. تو کیا حرج ہے، زبان اللہ نے دی ہے اور ذرا ہلکی سی حرکت میں ہمیں ثواب مل جاتا ہے. تو آپ جگ اٹھاتے وقت بھی بسم اللہ کہہ کے اٹھائیں، آپ جگ سے پانی گلاس میں اڈیلتے وقت بھی بسم اللہ کہہ لیں تو برکت ہی برکت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ گلاس کے اندر جھانک لیں کہ اس کے اندر کوئی تنکا وغیرہ کوئی چیز تو نہیں پڑی ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے. اور پھر آپ بہت چھوٹا سا گھونٹ یعنی سپ لیجئے، جس طرح سے آپ چوس کر کوئی چیز پیتے ہیں، جوس وغیرہ یا کوئی ٹیسٹی ذائقے دار چیز آپ چوس کر پیتے ہیں، ایک دم گھونٹ نہیں بھرتے ہیں، اس طرح سے آپ پانی کو تھوڑا سا منہ میں لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پانی کا ہلکا گھونٹ، پہلا گھونٹ لینے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجئے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی انمول نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر پاتے ہیں. میں انشاءاللہ پانی پینے کے بعد ایک بہت بہترین واقعہ آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. تو پہلا گھونٹ لینے کے بعد آپ الحمدللہ کہیں، اپنے پروردگار کا، اس نعمت کو دینے والے خدا کا شکریہ ادا کریں، اس کی تعریف کریں، الحمدللہ کہیں کہ اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے پانی جیسی نعمت عطا فرمائی، ورنہ میرا کیسے گزارا ہوتا، کیسے کام چلتا. دوسرا گھونٹ لیا، پھر آپ الحمدللہ کہیے. اب تیسرا گھونٹ آپ جتنا چاہے لے سکتے ہیں. الحمدللہ. جی میں نے ایک گلاس پانی پی لیا ہے. اور ایک بات اور میں بتا دوں، تقریباً 3.5-4 لیٹر پانی 24 گھنٹے میں آپ کو ضرور 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 پینا چاہیے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. کم پانی پینے کے کئی سارے نقصانات بھی ہیں، وہ کسی اور موقع پر میں عرض کروں گا. تو کم سے کم عورتیں 2.5 سے 3 لیٹر پانی پیا کریں اور مرد حضرات 3.5 سے 4 لیٹر پانی پیا کریں 24 گھنٹے میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی انمول نعمت ہے جس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا، بلکہ جن حضرات کے گھروں میں سمرسیبل لگ جاتے ہیں تو وہ تو یہ سوچتے ہیں کہ اب تو ہم پانی کے مالک ہو گئے، جتنا چاہے بہائیں، جتنے میں چاہے نہائیں. جبکہ وضو جیسی اہم عبادت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ وضو میں بھی پانی کنٹرول سے خرچ کرو. چاہے تم ندی پہ ہو، چاہے تم دریا پہ ہو، چاہے تم سمندر پہ ہو، پھر بھی پانی اتنا ہی خرچ کرو جتنا وضو کے لیے ضروری ہے. یعنی جتنے سے آپ کے فرض و سنت ادا ہو جائیں، مکمل اطمینان بخش وضو ہو جائے، اتنا ہی پانی خرچ کیجیے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی انمول نعمت ہے. حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہیں. تو ایک اسلامی خلیفہ کے دربار میں، غالباً مامون رشید ہیں یا کوئی دوسرے خلیفہ ہیں، بہرحال جو بھی ہیں، تو حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک خلیفہ کے دربار میں موجود تھے. بادشاہ کو پیاس لگی، پانی طلب کیا، پانی حاضر ہو گیا. جب بادشاہ یعنی خلیفہ پانی پینے لگے تو حضرت محمد بن سماک نے کہا ٹھہرے، مجھے ایک بات پوچھنا ہے. تو انہوں نے کہا جی فرمائیے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پانی جو اتنی آسانی سے ابھی آپ کو حاصل ہو رہا ہے اور آپ پی رہے ہیں اور یہ پانی آپ کی پیاس بجھائے گا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کسی لق دق صحرا میں، کسی چٹیل جنگل میں، ویرانے میں آپ ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی فوج بھی نہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں، آپ تنے تنہا ہیں، کوئی پانی لا کر دینے والا آپ کو نہیں، دور دور تک آپ کو پانی نہیں مل رہا اور جان نکلنے کو ہے، کافی وقت سے آپ کو پانی نہیں ملا ہے. اور یہ آپ جانتے بھی ہیں کہ انسان کھائے بغیر تو کافی مدت تک رہ سکتا ہے، لیکن پانی پیے بغیر انسان زیادہ مدت تک نہیں رہ سکتا. تو بہرحال پوچھا کہ اگر کہیں سے کسی طور پر پانی نہ ملتا ہو، اب کسی کے پاس آپ کو پانی ملے مگر وہ منہ مانگی قیمت آپ سے لینا چاہتا ہے، تو آپ کتنی قیمت اس پانی کی ادا کر سکیں گے؟ یعنی ایک کٹورا پانی ایسی سچویشن میں کہ جب آپ کو موت نظر آ رہی ہے، حلق میں کانٹے کھڑے ہیں، زبان سوکھ رہی ہے، پیاس سے آپ مرے جا رہے ہیں، برداشت سے باہر ہے، تو اس کنڈیشن میں ایک پیالہ پانی کے لیے آپ کتنی قیمت، کتنا مول چکا سکتے ہیں؟ تو ان خلیفہ نے سوچ سمجھ کر جواب دیا کہ اگر مجھ سے وہ بندہ میری آدھی سلطنت بھی مانگ لے، میرا آدھا خزانہ، آدھا راج بھی اگر مانگ لے، تو میں جان بچانے کے لیے دے دوں گا، پانی سے اگر میری جان بچے گی اس کنڈیشن میں.
تو کہا اچھا ٹھیک ہے آپ پی لیں. خلیفہ نے بسم اللہ کہہ کر 3 سانسوں میں سنت کے مطابق پانی پی لیا. اور یاد رکھیں مسلمانوں، کبھی بھی کھڑے ہو کر پانی نہ پیا کرے. کوئی بھی پینے کی چیز وضو اور زمزم کے سوا، وضو کے پانی اور زمزم شریف کے سوا کوئی بھی پینے کی چیز، کوئی بھی پانی آپ کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیا کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت بیٹھ کر پینا حکم بھی ہے آپ کا، اور فرماتے ہیں کہ اس میں بڑے نقصانات ہیں کھڑے ہو کر پینے میں. اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کھڑے ہو کر پینے میں کیسے کیسے نقصانات ہیں تو اس کا کفارہ یہ ہے، یعنی اس کا سولوشن یہ ہے کہ تم حلق میں انگلی ڈال کر اس کو پلٹ دو، یعنی وامٹ کر دو. تو پتہ چلا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے میں فزیکلی بھی نقصان دہ ہیں، نقصانات ہیں. تو بیٹھ کر ہمیشہ پانی پیا کریں، 3 سانس میں پیا کریں، بسم اللہ پڑھ کے پیا کریں. تو واقعہ آدھا ہوا تو بادشاہ سے پوچھا تھا کہ اگر جان بچانے کے لیے پانی کی ضرورت ہو اور پانی منہ مانگی قیمت پر مل رہا ہو تو آپ کتنی قیمت دے سکیں گے؟ تو جواب دیا کہ میں آدھا راج، آدھا خزانہ، آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں گا. تو پھر جب پانی پی لیا خلیفہ نے تو انہی محمد بن سماک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ بتائیں یہ پانی جو بھی آپ نے اتنی آسانی سے پی لیا اور اس نے آپ کی پیاس بجھا دی، جان میں جان آئی، تو بتائیں کہ اگر جو پانی آپ نے آدھا راج، آدھی سلطنت، آدھا خزانہ دے کر پانی حاصل کیا تھا، وہ پانی آپ نے پی لیا، تو پانی کا اندر کی گرمی لے کر واپس نکلنا بھی ضروری ہے پسینے اور پیشاب کی شکل میں. تو وہ پانی اگر اندر قید ہو جائے، نہ پسینہ نکل رہا ہے نہ پیشاب آ رہا ہے اور پیشاب کا بند لگتا جا رہا ہے، یعنی آپ پانی پیتے تو جا رہے ہیں مگر پیشاب ایگزٹ نہیں ہو رہا ہے، پیشاب نہیں نکل رہا ہے، وہ پانی جسم سے باہر نہیں آ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں میڈیکل سچویشن بن جاتی ہے اور بڑی جان جوکھم میں آ جاتی ہے، کریٹیکل سچویشن بن جاتی ہے. تو یہی پوچھا کہ اگر ایسی جان جوکھم میں ہو، آپ کو موت نظر آ رہی ہو، پیشاب کا بند لگا ہوا ہو، پانی اندر قید ہو گیا ہو، تو اگر کوئی علاج نہ مل رہا ہو، جان بچانا مشکل ہو رہا ہو اور کوئی منہ مانگی قیمت پر، منہ مانگی اجرت پر آپ کا علاج کرنے کو تیار ہو، اس پانی کا بند کھولنے کو تیار ہو، یعنی اس تکلیف سے آپ کو چھٹکارا دینے کو تیار ہو جو پانی آپ کے مثانے میں قید ہوا ہے، تو آپ کتنی قیمت دے سکیں گے؟ تو بادشاہ نے سوچ کر وہی پھر جواب دیا کہ آدھا راج، آدھی سلطنت، آدھا خزانہ میں اس کو دینے کو تیار ہو جاؤں گا. تو حضرت محمد بن سماک نے کہا سبحان اللہ. آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کتنی انمول کہ آنے جانے میں ہی پوری سلطنت، پورا راج، پورا خزانہ خرچ ہو گیا، آدھی سلطنت اس نعمت کو حاصل کرنے میں اور آدھی سلطنت راحت اور سکون حاصل کرنے میں. اور آپ کے راج پاٹ کی، آپ کے خزانے کی اوقات بھی آپ نے دیکھ لی کہ اللہ کی ایک نعمت کے بدلے میں چلا گیا. تو آپ نے سنا دوستو کہ پانی اللہ کی بڑی عظیم انمول نعمت ہے، اس کی قدر کیا کریں. لوگ تو آج کہہ رہے ہیں سیو واٹر سیو لائف، ہے نا،